عن جابر بن عبداللہ الانصاری قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں ولد لرجل منا غلام فسماہ القاسم، ہم میں سے کسی آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، فسماہ تو اس نے اس کا نام رکھا قاسم۔ اب بچے کا نام قاسم ہوگا تو باپ کا نام کیا بنے گا؟ ابو القاسم۔ فقالت الانصار، تو انصاری کہنے لگے لا نکنیک ابو القاسم، ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے، ہم تمہیں ابو القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے، ولا ننعمک عینا، اور اس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کریں گے، یعنی کہ تم نے اپنے بیٹے کے نام قاسم رکھا ہے تاکہ تمہاری کنیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کی طرح ہو جائے، تو ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فقالت، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ولد لی غلام، میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، فسمیتہ القاسم، تو میں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ فقالت الانصار، تو انصاریوں نے کہا لا نکنیک ابا القاسم، ہم تمہیں ابو القاسم کی کنیت نہیں دیں گے، ہم تمہیں ابو القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے، ولا ننعمک عینا، اور اس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کریں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسنت الانصار، انصاریوں نے بہت اچھا کیا، ان کے انصاریوں نے جو کچھ تم سے کہا ٹھیک کہا۔ سمو بسمی، میرے نام پہ نام رکھ لو، ولا تکنوا بکنیتی، میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، فانما انا قاسم، سوائے اس کے نہیں میں ہی قاسم ہوں۔ تو یہ حدیث ہے، اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ صحابی جنہوں نے اپنے بچے کا نام قاسم رکھا تھا، ان کا تعلق انصار سے تھا، مہاجرین سے نہیں تھا۔ تو انصاریوں نے کہا کہ ہم تمہیں ابو القاسم نہیں کہا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ابو القاسم کس کی کنیت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کے سامنے ساری بات رکھی، تو آپ نے کہا میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام تم رکھ سکتے ہو، کیا؟ محمد، احمد، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کے نام کیا تھا؟ محمد تھا، اور جناب علی کے بھی ایک بیٹے کے نام کیا تھا؟ محمد تھا، اور بھی کئی صحابہ کے نام ہیں جن کے نام کیا ہے؟ محمد ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پاک و ہند میں ایک جانب ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام اپنے بچے کو دیں محمد، لیکن ساتھ ہی ایک نام اور رکھ لیں گے، مثال کے طور پہ محمد نذیر۔ اب بچے کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ نذیر کے نام سے۔ محمد غائب ہو گیا، صرف کاغذات میں رہے گا، ایڈنٹی کارڈ میں رہے گا، پاسپورٹ میں رہے گا، لیکن لوگ جب بھی پکاریں گے کیا کہیں گے؟ نذیر۔ تو جب آپ نے اپنے بچے کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ رکھا ہے تو وہی نام رہنے دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نام کو سنگل رہنے دیں، پھر لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کا نام محمد ہی ہے، پھر وہ نذیر نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر کسی بچے کے والد کا نام نذیر ہے تو پھر محمد نذیر کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں نذیر اس کا نام نہیں، اس کے والد کا نام ہے۔ تو اس انداز سے اگر آپ دو لفظوں پہ مشتمل نام رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، ورنہ صحابہ کرام کے نام اور عربوں کے ہاں اب بھی نام سنگل ہوتے ہیں، محمد یا اسماعیل یا ابراہیم یا احمد یا علی یا عمر۔ تو بہرحال سمو بسمی، میرے نام پہ نام رکھ لو، اس کی آپ اجازت دے رہے ہیں۔
ولا تکنوا بکنیتی، اور میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو۔ اس سے آپ نے کیوں روکا؟ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک بار آپ بازار سے گزر رہے تھے، بلکہ یہ اس حدیث میں آ رہا ہے جو بعد میں ہم پڑھنے والے ہیں، کہ بازار سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا ابو القاسم، آپ نے مڑ کر دیکھا تو پکارنے والے نے کہا جی میرے مقصود آپ نہیں تھے، میں نے آپ کو ابو القاسم نہیں کہا، کسی اور کو کہا ہے۔ تو تب آپ نے کہا تھا کہ آئندہ میری کنیت پہ کوئی کنیت نہ رکھے۔ اچھا، اس کے بعد آخر میں آپ یہاں فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا قاسم، میں قاسم ہوں۔ بلکہ اس سے بھی پہلے یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ میری کنیت پہ تم کنیت نہیں رکھ سکتے، اس کا تعلق آپ کی زندگی سے تھا۔ یہ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کب منع کیا تھا؟ جب ابو القاسم کہا گیا اور آپ نے مڑ کر دیکھا تو پتہ چلا ابو القاسم سے مراد کو اور ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس انسان ہے۔ ابو القاسم کہا جائے آپ مڑ کر دیکھیں پتہ چلے آپ مراد نہیں ہیں، تو یہ آپ کی شان کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے روک دیا، اور جب آپ فوت ہو گئے تو اب یہ سبب ختم ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ حدیث ہے ہمارے پاس ابو داؤد شریف کی، اور اس کا نمبر بھی میں لکھوانا چاہوں گا، 4967، اور ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 2843۔ اس میں کیا آتا ہے کہ جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ کے بعد میرے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام محمد رکھ سکتا ہوں، اور میں اسے آپ کی کنیت دے سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نعم، ہاں تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے بچے کے نام محمد بھی رکھ سکتے ہیں، احمد بھی رکھ سکتے ہیں، قاسم بھی رکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کیا بن جائیں گے؟ ابو القاسم بن جائیں گے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر میں آپ نے کہا فَإِنَّمَا أَنَا قاسم، میں ہی قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ آپ کیا تقسیم کرنے والے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیا تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو اس مفہوم میں چند اور احادیث ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن سے پتہ چلے گا کہ آپ کیا تقسیم کرنے والے ہیں، اور تقسیم کرنے کے معاملے میں آپ کس حد تک خود مختار ہیں اور کس حد تک آپ کے پاس اختیارات ہیں۔ تو یہ پہلی روایت ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میں کیا ہوں؟ خازن ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ خزانہ میرے پاس ہوتا ہے، خزانہ اللہ نے دیا ہے، میرے پاس خزانہ ہوتا ہے، تو میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ واللہ یعطی، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ داتا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد دوسری حدیث، یہ بھی بخاری کی ہے اور پہلی بھی بخاری کی تھی، کہ من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین واللہ المعطی وانا القاسم، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسے دین میں بصیرت دیتے ہیں، سمجھ بوجھ دیتے ہیں، دین کا اسے علم دیتے ہیں۔ واللہ المعطی، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پہ کیا لگ رہا ہے؟ اللہ کیا دینے والا ہے اور میں کیا تقسیم کرنے والا ہوں؟ ویسے تو ہر چیز اللہ دینے والا ہے، لیکن یہاں پہ زیادہ مراد کیا چیز ہے؟ علم۔ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں، اسے اللہ تعالیٰ دین کا علم دیتے ہیں، دین میں اسے اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دیتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں اللہ دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی کہ علم دینے والا اللہ، اور لوگوں کو لوگوں تک علم پہنچانے والا کون؟ میں ہوں۔ تو قاسم کا پہلا معنی کیا ہوا؟ کہ آپ علم تقسیم کرنے والے ہیں،
اور یقیناً آپ نے علم تقسیم کیا ہے آپ نے، یعنی کہ لوگوں تک آپ نے اللہ کا قرآن پہنچایا، اللہ کی آیات پہنچائیں، اور پھر اپنی احادیث وہ بھی وحی کی شکل ہے وہ بھی آپ نے پہنچائیں۔ اس کے بعد تیسری حدیث اس معنی میں کیا ہے، ما اعطیکم ولا امنعکم، آپ کہہ رہے ہیں نہ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں اور نہ میں تم سے کچھ روکتا ہوں، نہ میں دینے والا نہ میں کچھ روکنے والا۔ جیسے ہم نماز کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو چیز دیں اور کوئی پیر، کوئی مولوی صاحب، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی نبی، کوئی ولی اس میں رکاوٹ بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ دینا چاہیں اور اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن وہ چیز کسی کو دے دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ما اعطیکم ولا امنعکم، میں تم کو نہیں دیتا ہوں نہ میں تم سے کچھ روکتا ہوں، انما انا قاسم، میں تو ایک تقسیم کرنے والا ہوں، اضع حیث امرت، میں وہاں پہ یہ مال رکھتا ہوں جہاں مجھے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے دیتا ہوں جس کے بارے میں مجھے حکم ملتا ہے کہ اس کو مال دے دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کرنے والے تھے، آپ مال زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کرنے والے تھے، آپ لوگوں میں صدقہ خیرات کرنے والے تھے، تو یہ مال تقسیم کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی آپ نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم بھی تقسیم کیا ہے۔ لیکن کیا دنیا کو جو کچھ ملتا ہے وہ آپ کے تقسیم کرنے سے ملتا ہے، آپ کے ذریعے ملتا ہے، یا آپ کے بغیر بھی ملتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے تعلق سے غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، مبالغہ سے کام لیتے ہیں، وہ لوگوں کو یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا، لیکن دنیا میں تقسیم کرنے والے کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے پیر۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے رزق کون دے رہا تھا، اور آپ کے زمانے میں کافروں کو کون دے رہا تھا؟ چلیں آپ تو مسلمانوں کو مال غنیمت دیا کرتے تھے، مال زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے، لیکن باقی دنیا کہاں سے کھا رہی تھی؟ باقی دنیا کو نعمتیں کہاں سے مل رہی تھیں؟ تو نہ اپنی زندگی میں ہر ایک کو آپ مال دینے والے تھے، اور فوت ہونے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے قاسم ہونے کے بارے میں یہ بتایا کہ خود میں بھی قاسم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ زخرف میں، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں لوگوں کے مابین دنیا کو ہم نے تقسیم کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مال دینے والے، اللہ ہی تقسیم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ کبھی کسی نبی کے ذریعے، کبھی کسی بادشاہ کے ذریعے۔ اب دیکھیں نا، جب نبی علیہ السلام دنیا سے اٹھ گئے، چلے گئے تھے، تو پھر مال تقسیم ہوتا رہا کن کے ذریعے؟ ابو بکر صدیق کے ذریعے، عمر فاروق کے ذریعے، جناب عثمان کے ذریعے، جناب علی کے ذریعے، اور کئی لوگوں کو ان کے بغیر ملتا رہا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی لوگوں کو مال اللہ کے رسول کے سبب کے بغیر ملتا رہا۔ مثال کے طور پر جو لوگ کاروبار کرتے تھے، تو کاروبار کن کے ساتھ کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کے علاوہ دیگر لوگوں سے۔ تو ان کو جو رزق ملتا تھا، سبب کون بنتے تھے؟ دیگر لوگ۔ تو آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی زندگی کے تعلق سے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ سارا مال آپ کے ذریعے تقسیم ہوتا تھا، چہ جائے کہ یہ کہا جائے کہ آج بھی آپ کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے۔ آپ کے زمانے میں یہ صورتحال تھی، آپ قرآن کریم سے رہنمائی لے لیں، اس معاملے میں کس سے رہنمائی لے لیں؟ قرآن کریم سے۔ سورہ زخرف 25واں سپارہ میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ سورہ توبہ ہے میرے سامنے، آیت نمبر 91، 92، 91، 92، یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ غزوہ تبوک سے کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہے ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بیمار تھا اور کسی کے پاس سواری نہیں تھی، تبوک بہت دور تھا، مدینہ سے تبوک بہت دور کا سفر تھا، اس کے لیے سواری ہونا ضروری تھا، اور کئی صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، اللہ کے رسول ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کریں، ہمیں سواری دیں، ہمیں اونٹنی دیں جس پہ بیٹھ کے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں، ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اور آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام، قرآن کے الفاظ، ابھی میں آیتوں کا ترجمہ کروں گا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ صحابہ کرام روتے ہوئے واپس گئے۔ اگر آپ ہوتے مشکل کشا، حاجت روا، تو آپ کہتے بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کمزور لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ تبوک کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی المرضى، اور جو بیمار تھے ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ہی ان لوگوں پہ کوئی حرج ہے، گناہ ہے جن کے پاس مال نہیں تھا، جس مال کے ذریعے تیاری کرتے اور لڑتے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جب یہ دل سے خیر خواہ ہوں اللہ کے رسول کے، جب دل سے مخلص ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی کہ اگر منافق بیمار ہے اور وہ زہر اللہ کے رسول کا مخلص نہیں ہے، تو چاہے اس کا عذر درست تھا کہ وہ اس وجہ سے لڑائی میں شریک نہیں ہو سکا کہ وہ کیا تھا، بیمار تھا، وہ پھر بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ دل نیت ہی خراب ہے۔ وہ تو چاہتا تھا کہ میرا کوئی بہانہ بن جائے، لیکن فرمایا وہ جو کھرے تھے، سچے تھے، جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن کمزور تھے، بیمار تھے یا مال نہیں تھا، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 92 میں، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو جب آپ کے پاس آئے، کیوں آئے؟ لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سواری دیں، تاکہ آپ ان کو اونٹنیاں دیں جن پہ بیٹھ کے وہ جا سکیں۔ قُلْتَ، آپ نے کہا، لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے پاس اونٹنیاں نہیں ہیں جو میں تمہیں دوں، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں جو میں تمہیں فراہم کروں۔ تولوا، تو وہ واپس مڑے، واپس گئے اس حال میں کہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، ان کی جو آنکھیں تھیں وہ آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں۔ کیوں جی؟ کیوں پریشان تھے؟ کیوں غم تھا؟ کیوں رو رہے تھے؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، انہیں افسوس تھا کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس مال سے ہم اونٹنیاں خریدیں اور ہم بھی اپنی خواہش پوری کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رو رہے ہیں، اور کام بھی جہاد کا، خیر کا کام، اور آپ کو ضرورت بھی ہے ان کی، صحابہ کرام کی لڑائی میں آپ ان سے مستغنی نہیں ہیں، بے نیاز نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ہوتے مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، اور اللہ کی طرف سے مال تقسیم کرنے میں آپ کے اختیارات بے پناہ ہوتے، تو آپ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ لوگوں کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جو بخاری میں آتی ہے کہ آپ کا مہمان آ گیا، اس کی ضیافت کے لیے، کھانا دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ کو مسجد میں اعلان کرنا پڑا کہ کون ہے جو میرا مہمان اپنے گھر میں لے جائے اور میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ آپ مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے۔ ہاں، جتنا مال اللہ نے دے دیا، اللہ کے آرڈر کے مطابق آپ نے اتنا تقسیم کر دیا۔ یہ تو ہم مانتے ہیں، اچھی طرح مانتے ہیں، نہیں مانیں گے تو عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ قاسم تھے، علم بھی تقسیم کرتے رہے، مال بھی تقسیم کرتے رہے، لیکن کتنا؟ جتنا اللہ نے دے دیا۔ یہ کہا جائے کہ آپ اس میں خود مختار تھے، ایسا نہیں ہے۔